اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی بحرمت عشق محمد و ابن محمد و الفات محمد و علو محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو زندگی کی ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بیٹا، سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے آن لائن لیکچر کا، تو اس کے لیے میں محمد شہباز فریدی حاضر خدمت ہوں۔ آج بیٹا ہم حصہ نظم میں سے سید ضمیر جعفری کی نظم جس کا عنوان ہے آدمی، وہ پڑھیں گے۔ سید ضمیر جعفری جو ہیں، ان کی جو پہچان ہے وہ مزاحیہ اور طنزیہ شاعری ہے، اور انہوں نے مزاحیہ شاعری، طنزیہ شاعری اور پھر اس میں جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ بحث کی ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی مسئلہ ہو، کوئی معاشرے میں۔ اصل میں شاعر جو ہوتا ہے نا، وہ حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، تو جب بھی وہ چیز دیکھتا ہے معاشرے میں، تو چونکہ وہ حساس ہوتا ہے باقی لوگوں سے، تو پھر اس پہ وہ قلم رسائی کرتا ہے۔ تو انہوں نے معاشرے میں جو کچھ دیکھا، معاشرے میں جو کچھ ہے، اس پہ پھر وہ لکھتے ہیں۔ تو آج جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت انہوں نے لکھی، جو نظم ہم پڑھیں گے آدمی، اس کا پہلا شعر ہے بیٹا کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زار آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ پہلے کیا تھا، ماضی میں کیا تھا، اور آج کل کیا ہے۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، ان کا کیا رویہ تھا، ماضی میں انسان کیسا تھا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کبھی آدمی کی جو پہچان ہوا کرتی تھی، وہ اس کے علم سے پہچان ہوا کرتی تھی۔ جس کے پاس علم ہوتا تھا اسے ہم کہتے تھے کہ یہ آدمی ہے، یہ انسان ہے۔ بیٹا، علم کا آپ کو پتا ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، آپ جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، خود اللہ دعا ہے وہ اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قل رب زدنی علما، تو کتنی اہمیت ہے اس کی، علم کی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا بیٹا ایسا ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں، اور جاہل ایسا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں جو اندھا ہے۔ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تھا جو معیار تھا آدمی کا، وہ علم والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر پہلے جو آدمی کا معیار تھا، دل آدمی ہوا کرتا تھا۔ دل سے مراد یہ ہے کہ اس میں انسانیت کا درد ہوا کرتا تھا، ہمدردی ہوتی تھی۔ جب بھی کسی ایک کو تکلیف ہوتی تھی تو دوسرا محسوس کرتا تھا یہ تکلیف اس کو نہیں، مجھے ہو رہی ہے۔ پہلے ہمدردی تھی، آج ہمدردی نہیں رہی۔ اور پہلے پیار آدمی تھا، پہلے آپس میں جتنے لوگ رہ رہے تھے، آپس میں کنبہ ہوا کرتا تھا، آپس میں خاندان کی شکل میں رہا کرتے تھے، محبتیں بانٹتے تھے، بانٹتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا انسان کا لفظی مطلب ہی ہے، انسان کا جو مادہ ہے وہ انس سے نکلا ہے۔ تو آپس میں پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، اور پیار اور محبت کے ساتھ سارا جو ہے نظام چل رہا ہے۔ تو آج کیا ہے بیٹا، آج جو ہے، آج کل ہم نے جو معیار بنا لیا، آج کل جو ہم انسان اس کو کہیں گے، آدمی اس کو کہیں گے جس کے پاس مال و دولت ہے، آدمی اس کو کہیں گے جس کے پاس محل ہیں، جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، جس کے پاس بنگلے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی ہے۔ اور آج کا
تو اچھی گاڑی جس کے پاس ہے اس کو ہم جو ہے وہ آدمی کہیں گے، وہ انسان کہیں گے۔ کل مادہ پرستی نہیں تھی، آج مادہ پرستی ہے۔ آج ہم اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں کہ روپے پیسے کی دوڑ لگی ہے، روپے پیسہ کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم پھر صاف ظاہر ہے ہم نے اس معیار پہ آنا ہے، بھئی آج کل معیار بن گیا ہے نا کہ روپے پیسہ ہونا چاہیے تو آدمی ہے، تو بھائی اس معیار پہ آنے کے لیے میں روپے پیسہ کو اکٹھا کروں گا، اور پھر اس کا ذریعہ پھر چاہے کوئی بھی ہو، تو ذرائع پھر میں اپناؤں گا، پتہ نہیں کون کون سے اپناؤں گا تاکہ میں اس معیار پہ آ جاؤں۔ چاہے مجھے کسی کا قتل کرنا پڑ جائے، چاہے مجھے ڈاکہ ڈالنا پڑ جائے، میں اس معیار پہ آ جاؤں، تو معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں وہ میں کرنے لگ جاؤں۔ تو آج کل کا جو آدمی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ زر ہے، مال و دولت ہے تو وہ آدمی ہے، اور محلات ہیں تو آدمی ہے، کاریں ہیں تو آدمی ہے، روپیہ پیسہ ہے تو آدمی ہے، معیار ہی روپیہ پیسہ بن گیا ہے۔ آج اگر میں بھائی کی زمین ہے، بھائی کی زمین غصب کروں گا، قرآن تو کہتا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تو ہم ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں گے تو ہی یہ محل بنے گا، تو ہی روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے پھر ہی ہم اس معیار پہ آ سکتے ہیں۔ تو آج ہم بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اور کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں، نہ علم والے کی، ویسے بھی علم والے کی اتنی عزت ہے، علم والا آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ تھا۔ اور اب آج علم والے کی قدر نہیں ہے، نہ ہی دل والے کی قدر ہے، اور نہ ہی جو کسی کے لیے اپنے دل میں خلوص رکھتا ہے اس کی وہ قدر ہے۔ تو بیٹا آج حوالے سے دیکھ لیجیے آج کے ناظم کے پہلے شعر کے کہ آدمی تو میرے زندگی میں بہت دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور صاحب علم کے درجات بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ